السلام علیکم. میرا سوال ہے, آپ کی بیان میں آپ نے کہا کہ مطلب یہ معلوم ہوا کہ جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں تو ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوں گی. آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیے جس سے ہم قرآن سے روز جڑ جائیں. ماشاءاللہ بہن نے بہت اہم سوال کیا ہے. اس سوال کے بغیر شاید یہ پورا عنوان غیر مکمل رہتا. میں پورے بیان میں یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن سے جڑ جاؤ. ماشاءاللہ ہم لوگ اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پر جتنے بھی بردرز اور سسٹرز آپ کو دکھ رہے ہیں, والنٹیئر بردرز اور والنٹیئر سسٹرز, میں نے ان لوگوں کے لیے ایک, آپ یوں سمجھیے کہ اس کو نصیحت سمجھیے یا آرڈر سمجھیے, میں نے ان کو ایک چیز کمپلسری کی ہے. ڈیلی فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی 11 آیتوں کا صرف ترجمہ پڑھنا. آپ عربی میں جو تلاوت کرتے ہیں اپنی طرف سے کر لیجئے. آپ لوگ 11 آیتوں کا ترجمہ پڑھنا. 11 کیوں چنا میں نے؟ مجھے 11 کے نمبر سے کوئی محبت نہیں ہے, لیکن اللہ کو آڈ نمبر 1, 3, 5 ایسے پسند ہے. میں نے ہمارے بہنوں اور بھائیوں سے پوروں سے کہا کہ 11 آیتیں آپ لوگ ڈیلی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے. صرف ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, جتنا سمجھ میں آیا پڑھ لو. ٹرانسلیشن کو بند کرو, رکھ دو, ایک نوٹ بک لو, لانگ نوٹ بک. ابھی آپ نے جو 11 آیتیں پڑھے, اس میں آپ نے کیا سمجھا اور کیا سیکھا, آپ خود سے لکھو بغیر دیکھے کے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ قرآن کو دلچسپی سے ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب مجھے لکھنا ہے. آپ جب لکھیں گے تو دماغ پر بار ڈال کر یاد کریں گے کہ قرآن میں نے کیا پڑھا. بھی جب آپ لکھ لیتے ہیں تو ایوری ویکینڈ, سیٹرڈے اور سنڈے کو, سیٹرڈے کو پورے سسٹرز میرے ساتھ گیدر ہوتے ہیں, میری اہلیہ بھی رہتی ہے, یہ پورے سسٹرز اپنا ہوم ورک بتاتے ہیں. جب ہوم ورک بتاتے ہیں تو ان کو کمپلسری ہے کہ نوٹ بک کھول کر نہیں بتا سکتے. 7 ڈیز پورے ان لوگوں نے جو لکھا بغیر دیکھے اتنے پوری آیتوں کے پوائنٹس بولتے جائیں. 77 آیت میں کیا سکھا ان لوگوں. یہی چیز میں نے بردرز کو کمپلسری کر دی ہے. آپ ایک آیت سے شروع کریے, صرف ایک آیت. 3 اگر استطاعت ہے تو 5. اب آپ کے دماغ میں آئے گا ترجمہ کون سا پڑھوں. ترجمہ پڑھنے کے لیے 2 باتیں یاد رکھ لیجئے. آپ دنیا میں کوئی بھی ترجمہ پڑھو, یہ یاد رکھو کہ ترجمہ انسان کا ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. کوئی ترجمہ پڑھو اس میں غلطیاں ہوں گی کیونکہ انسان کے کلام میں اللہ کے کلام میں فرق ہونا ہے. لیکن ترجموں میں ایک ایسا ترجمہ ہے جو تمام سنی مسلمان اس کو متفق طور پر مانتے ہیں, وہ ہے تفسیر ابن کثیر. آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. سبحان اللہ, میں خوشی سے ایک باپ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں, اس بات پر مجھے فخر بھی ہے کہ میرا رب اللہ کے فضل و کرم سے میری سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی دعا میرے حق میں شاید قبول کر لیا. ماشاءاللہ. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب, میرے ان بیویوں کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے لیے. بلکہ دعا ہے, اللہ نے سکھائی ہم کو یہ دعا. جو شوہر ہیں ان کو کرنا چاہیے, جو بیویاں ہیں ان کو کرنا چاہیے. جب بیویاں کہیں گی اے ہمارے رب ہمارے شوہر کو, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے, اللہ نے شاید دعا قبول کی. سبحان اللہ. میری بڑی بیٹی ابھی 9th کلاس میں گئی اس سال. میری بڑی بیوی سے جو 4 بچے ہیں, یہ چاروں بچے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 1 سے 1.5 سال سے فجر کی نماز نہیں چھوڑے. اور ان کو میں یا میری بیوی نہیں اٹھاتے, ان کو کمپلسری ہے کہ خود اٹھ کے ہم لوگوں کو اٹھانا. جس دن نہیں اٹھتے میری بیوی ان کو اسکول کا ٹفن اور بریک فاسٹ نہیں دیتی, اس دن اسکول ویسی بھیجتی. فجر کی نماز کے بعد میری بڑی بیٹی باقی اپنے بھائی بہنوں کو, وہ بھی یہی ہیں پورے 4 بچے میرے, میری بڑی بیٹی باقی کے 3 کو لے کر بیٹھتی, قرآن مجید کھول کے ترجمہ پڑھ کر سناتی, صحیح بخاری سے ایک حدیث سناتی, بند کر کے رکھتی, آپس میں کچھ دیر ڈسکشن کرتے, یہاں تک کہ اسکول کو تیار ہو کے جانے کا ٹائم آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اس قرآن کو فجر کے وقت پڑھو, اس میں بڑی برکت ہے, فجر کے وقت رزق بڑھتا ہے تمہارے لیے. ہم فجر میں سو رہے ہیں, اس کو شروع کریے پڑھنا. ایک بار اس سے آپ جڑ جائیے, آپ یقین مانیے یہ ایسا معجزہ ہے اللہ کا. کبھی غور کر کے دیکھو, یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا کہ نہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. پورے مہینوں میں سب سے برکت والا مہینہ کون سا ہے؟ قرآن رمضان سے جڑا, رمضان برکتوں والا. رمضان میں 29 یا 30 دن رہتے, سب سے برکت والا وقت کون سا ہے رمضان کا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
رمضان کے 30 دنوں میں لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کیا ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے اس میں عبادت کرنا. اس کے معنی معلوم ہے آپ کو کیا ہے 1000 مہینوں کی عبادت کے بارے بتاؤں؟ اگر آپ طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27, 29 یہ طاق راتوں میں جاگ کے اپنے والد یا والدہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے, ہاتھ سے سلام نہیں کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے منہ سے کرو خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے, کتنے کیا ملتے ہیں اس کے 30. اگر تاخرات میں بولے اور وہ لیلۃ القدر رہی, اللہ قیامت میں 1000 مہینے تک بغیر سانس لیے کہ ماں باپ کو سلام کرنے کا ثواب دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے اور اگر وہ تاخرات شب قدر نکل گئی بغیر سانس لیے کہ 1000 مہینے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کا ثواب. اس رات میں قرآن سے جڑ جاؤ, کیونکہ قرآن سے یہ رات جڑی 1000 مہینوں کی عبادت والی. 1000 مہینے بولے تو لگ بھگ 83 ایئرس ہوتے آپ کی لائف کے. قرآن نازل کس پر ہوئی؟ کس پر؟ تمام رسولوں میں امام الرسول امام النبی بنا دیے گئے. قرآن کس امت کو دی گئی؟ کنتم خیر امت بنا دیے گئے. جس چیز سے یہ قرآن جڑ گئی آپ اس قرآن سے جڑ جاؤ, اللہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا دے گا. عزت, شہرت اور آپ کی ذریعے سے اس دین کی خدمت بھی لے گا انشاءاللہ. کیا کرنا چاہیں گے؟ قرآن سے جڑو گھروں میں جا کے. 1 آیت 3 آیت کا یہ ہوم ورک سٹارٹ کر دو انشاءاللہ. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہوا.